تو بخاری میں موجود ہے، حضور ظہر پڑھا رہے ہیں، بس یہی دیوانگی چاہیے، یہی وہی۔ ان جلسوں سے کیا ملتا ہے، ان جلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کبھی علم آ کے تو دیکھ، کبھی اس سمندر میں غوطہ لگا کے تو دیکھ، خدا کی قسم کچھ نہ ملا تو ہماری گربان۔ حضور کے ذکر میں کچھ نہیں ملتا تو تمہارے باپ کا نام سے۔ ہاں حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھا لیا اور 2 باقی ہیں۔ خیال آیا قبلہ بدل جائے، خیال سے قبلہ بدل دیتے ہیں، تو کہتا ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے، رب کریم چاہتا تو انتظار فرما لیتا کہ حبیب نماز پڑھا لیں تو وہی فرماؤں حبیب بدل لو قبلہ یا بنا لو قبلہ اس کو جدھر مرضی ہے۔ رب کریم نے فرمایا نہیں، گل میرے حبیب دی ہے، بات میرے حبیب کی ہے۔ ابھی دل میں خیال ہی آیا کہ قبلہ بدل جائے اور نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا، پتہ ہے کیا ہوا؟ قرآن کی آیت آ گئی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اور میرے حبیب ہونے نماز دی حالت اور جتنے دل کرتا ہے اپنا بکڑے لو پھیر لو اسی لو قبلہ۔ اب ذرا ادھر دیکھنا، ادھر توجہ کرنا، بلکہ میں آخر تک دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کھڑا ہوا ہوں، چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھوں اور آپ مجھے دیکھیں۔ حضور علیہ السلام 2 رکعت پڑھائی ہیں، 2 باقی ہیں، حکم آیا کہ میرے حبیب قبلہ بدل لو۔ کوئی پانی گر جادا، میں وہ پیسوں والا نعت خوان نہیں ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ مل جائیں۔ ہاں کوئی پانی گر جادا، او میرے آقا جتے رخ کر دے کعبہ او در پھر جا۔ میلاد نہیں منانا، میں نے کہا کوئی سڑتا ہے سڑ جا، کوئی مردا ہے مر جاوے۔ آج چکا دسو سنیا لے کنج وج کے میلاد منا۔ حضور نے 2 رکعت پڑھی ہے اور 2 باقی ہیں، حکم آیا میرے حبیب جتنے دل کرتا ہے منہ پھیر لو اسے قبلہ بنا دیا۔ اب ذرا توجہ رکھنا، بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جب حضور کی بات آئے نا تو صحابہ اگر مگر میں نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کہتے تھے سوڑیا جتے تسی اسی توڑے پچھے پچھے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے ہوئے نماز کی حالت میں مسجد قبلتین میں تھے۔ اگر یہاں بیت المقدس تھا تو رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ بالکل اپوزٹ سائڈ میں پیچھے طرف کعبۃ اللہ تھا۔ صرف اتنا رخ نہیں پھیرنا تھا بلکہ اس طرح رخ کو پھیرنا تھا۔ حضور نماز کی حالت میں مصلے سے ہٹے، پہلے حضور نے نماز کی حالت میں رخ یہاں سے یہاں کیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ وحی کس پر آئی تھی کہ قبلہ بدلو؟ یہ وحی حضور پر آئی تھی، کیا یہ وحی صحابہ پر آئی تھی؟ نہیں۔ یہ کس نے سنا تھا کہ قبلہ بدل لو؟ صرف حضور نے سنا تھا، صحابہ پر وحی نہیں آئی، صحابہ نے آیت نہیں سنی، نہ صحابہ پر وحی آئی، نہ حضور نے اشارہ کیا کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ صحابہ پر نہ وحی آئی ہے، نہ حضور نے بتایا ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ حضور نے رخ یہاں سے یہاں کیا، صحابہ کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ حضور نے وہ یہاں کیا، صحابہ نے رخ یہاں کر لیا۔ حضور نے یہاں رخ کیا، صحابہ نے یہاں رخ کیا، اور حضور دوسری طرف منہ کر کے چلنا شروع۔ صحابہ نے نماز نہ توڑی، حضور کے پیچھے پیچھے چلنا شروع۔ کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ نماز توڑ دیں، یا رسول اللہ نماز کی حالت میں قبلے سے رخ ہٹا رہے ہیں۔ حضور نے رخ یہاں کیا، صحابہ نے رخ یہاں کیا، حضور چل پڑے، صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حضور نے باقی 2 رکعت وہاں مکمل کی، کسی نے کوئی سوال نہ کیا۔
باقی 2 رکعت وہاں مکمل کی. بعد میں کسی نے پوچھا کہ تمہیں تو نہیں پتا تھا کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ نماز کی حالت میں رخ کعبے سے ہٹا لیا. کہا عبادت کا مرکز کعبہ ہے، ایمان کا مرکز محمد ہے. جس جگہ وہ نظر نہیں آتے وہ کعبہ بھی ہو تو ہم وہ رستہ ہی چھوڑ. جب عروہ بن مسعود آیا تھا نا، بخاری میں موجود ہے، کفار مکہ نے اس کو ایجنٹ بنا کے بھیجا تھا اور پوچھا کہ وہاں کیا دیکھ کے آئے ہو؟ عروہ بن مسعود نے کہا بھول جاؤ، حضور کے غلاموں سے تم نہیں لڑ سکتے. کہا کیوں؟ کہا حضور لعاب دہن مبارک. پنجاب کچھ جو دیہاتی لوگ بھی بیٹھے ان کو سمجھانے کے لیے، حضور تھوک مبارک پھینکتے ہیں، لعاب دہن مبارک پھینکتے ہیں. صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ لے کے چاٹ لیا کرتے ہیں. حضرت ام ایمن نے تو بخاری میں موجود ہے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا تھا. میرے سے کسی نے پوچھا اوہ صحابہ میلاد کا کھانا نہیں کھاتے؟ میں نے کہا بدھو کے بچے، جو پیشاب پی گئے وہ میلاد کا کھانا نہیں کھاتے. ام ایمن نے پیا تھا. امام حاکم نے یہ حدیث نقل کی ہے، یہ روایت نقل کی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا او ام ایمن، تو نے میرا پیشاب مبارک پی لیا شربت سمجھ کے اور حد نہیں لگی. حضور نے فرمایا نہ تو جہنم میں جائے گی نہ قیامت تک آنے والی تیری نسلیں. کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور تھوک مبارک پھینکتے ہیں، صحابہ لے کر چاٹ لیا کرتے ہیں. میں 10 منٹ اور بول لوں، آپ تھکے تو نہیں؟ اور کہا حضور وضو فرماتے ہیں، صحابہ وضو کا پانی پی جاتے ہیں، ہلاک منہ مبارک کاٹتا ہے، صحابہ اس کو لے کے حاصل کر لیا کرتے ہیں. میرے سے کسی نے پوچھا یہ جھنڈیاں لگانا کس آیت سے ثابت ہے؟ یہ چراغاں کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ محفل سجانا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ جھنڈیاں لہرانا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ جلوس نکالنا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ یا رسول اللہ کانفرنس کرانا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہم تو بس وہی کریں گے جو قرآن میں لکھا ہے. میں نے کہا صحابہ تھوک چاٹ لیتے تھے، ذرا پوچھو نا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ صحابہ وضو کا پانی پی لیتے تھے، ذرا پوچھو نا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اور دور گزرتے صحابہ ہاتھ کو اٹھا کر اپنی دستاروں پہ لگایا کرتے، ذرا پوچھو نا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا صحابہ کا بھی یہی جواب تھا، ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ عشق کی عبارت کتاب پہ نہیں بلکہ دل پہ لکھی جاتی. یہ نعرہ حیدری پر بھی ایک بات سن لو. حضرت علی سے بہتر آج کوئی شریعت جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. حضرت علی کا بھی یہی مزاج ہے کہ جب حضور کی بات آ جائے تو حضور کی بات فرض عین ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی عشق رسول جو ہے اس پر تم اتنی محنت کرتے ہو، عشق رسول واجب ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ عشق رسول واجب ہے. آج ذرا حدیث سے ثابت کرتا ہوں. میں لولیاں نہیں مارتا الحمدللہ، میں حدیث اور قرآن پڑھتا ہوں الحمدللہ. کوئی بات قرآن اور حدیث سے الگ نہیں کرتا. میرے شیخ نے مجھے کچھ اور سکھایا ہی نہیں ہے. سکھایا ہے تو یا رب کا قرآن سکھایا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث سکھائی ہے. اور ذرا حدیث سے ثابت کرتا ہوں. مجھے پتا ہے میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں پر قصور آپ کا ہے. آپ نے یا رسول اللہ کا نعرہ اتنے پیار سے لگایا کہ میری سوئی یہاں اٹک گئی. کیا بات. حضور علیہ السلام لبیک 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 یا تشریف رکھیں. ایک بار میرے ساتھ لگاؤ لبیک 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 لبیک. عشق رسول واجب نہیں بھائی جان، عشق رسول فرض ہے.
بلکہ فرض بھی نہیں، فرض عین ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ، کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، پورے انداز میں کنز العمال میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، اور کئی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، طبرانی شریف میں بھی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے، حضور نے فرمایا، اے علی، حضور نے نماز پڑھ لی اور حضرت علی بعد میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا، علی میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، ذرا بیٹھ۔ علی بیٹھے، حضور نے علی کی گود میں سر رکھ لیا، حضور سو گئے۔ حضور سو گئے، وہاں نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، لیکن علی نے حضور کو نہیں اٹھایا۔ یہ سب نے سن رکھا ہے نا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب کیا علی شریعت نہیں جانتے تھے؟ شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب فرض اور واجب اکٹھے ہو جائے نا، تو واجب کو ترک کرو اور فرض کو ادا کرو۔ 2 رکعت پڑھنے کا وقت ہے، فجر میں بالکل 2 رکعت کا وقت رہ گیا، آپ سنت کو ترک کر دو گے، فرض ادا کرو۔ واجب اور فرض اکٹھے ہو جائیں تو واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا۔ اگر عشق رسول صرف واجب ہے تو قبلہ عدنان قادری صاحب، حضرت علی کو کیا شریعت کا یہ مسئلہ نہیں پتا تھا؟ حضور کو اٹھا نہیں رہے، یہ عشق رسول ہے، نماز فرض ہے، فرض کا وقت گزرتے گزرتے گزر گیا، علی نے حضور کو نہ اٹھایا تو پتا چلا علی کے نزدیک عشق رسول واجب نہیں بلکہ عشق رسول فرض ہے۔ اور بھی جب کوئی ایسا عاشق ہونا تو وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ وہی علی ہے جن کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور سن لو، علی کا ملنگ صرف وہی ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں۔ بے نمازی علی کا ملنگ نہیں بلکہ یزید کا ملنگ ہے۔ شریعت کا تارک علی کا ملنگ نہیں بلکہ یزید کا ملنگ ہے۔ سنت کا تارک علی والا نہیں بلکہ یزید والا ہے۔ علی والا وہی ہے جس کے رگوں میں حضور کی شریعت۔ حضور نے فرمایا، علی نماز دا کی بڑھیا؟ کہا حضور وقت تو نکل گیا، دعا بھی ہے لیکن طبرانی میں موجود ہے، حضرت جابر کہتے ہیں امر الشمس، حضور نے سورج کو کہا تیری جرت علی نے نماز نہیں پڑھی اور ڈوب گیا۔ حضور کے ایک حکم پر سورج باہر آ جاتا ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جات، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ بس بات سمیٹ رہا ہوں، بس بات سمیٹ رہا ہوں، آخری 5-7 منٹ آپ سے بات کرنی ہے۔ حضور حاضر اور ناظر کیسے ہیں؟ اب میں نے جو کہا نا، حضور اپنی ولادت سے پہلے بھی حاضر تھے، اس کا شرعی معنی یہ ہے، حاضر ناظر کہا کہ حضور علیہ السلام جسم عطر کے ساتھ گنبد خضرا میں موجود ہے، اور حضور علیہ السلام ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں جیسے ہم اپنی ہتھیلی دیکھتے ہیں، اور جب چاہے جہاں چاہے جسم عطر کے ساتھ بھی تصرف فرما سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ حضور دنیا میں آنے سے پہلے بھی حاضر اور بعد بھی حاضر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر بخاری کی حدیث سنو، بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حضرت وہ دانہ نہ کھاتے یہ مسئلہ نہ بنتا، سارے جنت میں ہوتے، ایک دانے کی وجہ تو یہ سارا مسئلہ ہو جاتا۔ موجود ہے کہ حضرت آدم نے ایسا جواب دیا کہ حضرت موسیٰ لاجواب ہو گئے، یہ ان پہ غالب آئے۔ امام بدر الدین عینی کہتے ہیں، حدیث بخاری کا احناف میں سب سے بڑا شارح ہے، امام بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کا ڈائیلاگ ہوا، سوال یہ ہے یہ ملاقات کب ہوئی؟ نہیں سمجھا، عالم ارواح کی نہیں ہے کیونکہ سوال دانے کے معاملے میں ہے، نہیں سمجھا۔ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ، حضرت آدم کے وصال فرمانے اور حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے میں کئی سال کا ڈیفرنس ہے، کئی سال کا فرق ہے، اور حضور فرما رہے ہیں موسیٰ اور آدم ملے اور یہ ڈائیلاگ ہوا۔ بدر الدین عینی کہتے ہیں سوال یہ ہے ملاقات ہوئی کب؟ یہ تو بات پکی ہے کہ بخاری میں موجود ہے ملاقات ہوئی۔ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ اگر یہ ملاقات
دور آدم میں ہوئی تو موسیٰ کی یہ شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی حاضر ناظر۔ اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو آدم کی یہ شان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی حاضر و ناظر۔ ارے موسیٰ بھی میرے مصطفیٰ کا مقتدی، آدم بھی میرے مصطفیٰ کا مقتدی، اور جس نے مقتدی ایسے بنائے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی حاضر، دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ، تو امام کا عالم کیا ہو۔ حضور نے شفا شریف میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا گھر میں جاؤ تو سلام کیا کرو۔ ایک صحابی اٹھے کہا حضور اگر میں ہوا ہی کلا، حضور نے فرمایا جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں پہ سلام میں پہل کیا کرو۔ ایک صحابی اٹھ گئے کہا یا رسول اللہ اگر دروازہ ہی میں کھول رہا ہوں اندر کوئی ہے ہی نہیں تو پھر میں کس نو سلام کرا۔ ایک خوشخبری سناؤں حضور کے غلاموں، اور یہ تم سب کے لیے بھی حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا میرے غلاموں اگر تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہوگا تو میں تو ہوں گا نا، مجھے سلام کر لینا۔ کیا بات ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر جو کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو حاصل افکار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو ساکن مزار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو رونق بازار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو زینت دربار مصطفیٰ ہے، وہ صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء۔ حضور کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ لے کے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا کہا؟ ابقیت اللہ ورسولہ، میں اللہ کو اور آپ کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آ رہا۔ ابو بکر حضور سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہو سرکار آپ کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ پتہ چلا یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنے ہر غلام کے گھر میں حاضر بھی ہے اور ناظر۔ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوا، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص حاضر ہوا، کہا حضور مجھے آنکھیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا گھر جاؤ 2 نفل پڑھو، اللہ سے میرے وسیلے سے دعا مانگو، اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہو یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی عرضی پیش کر دی ہے، میری سفارش فرمائیں۔ اب سوال تو آتا ہے کہ حضور سامنے بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں گھر جا کے مجھے پکارو، تو پتہ چلا حضور بتانا چاہتے ہیں کوئی غریب مدینہ پاک آ نہیں سکتا تو پریشان نہ ہو، مجھے جہاں سے پکارے گا میں وہاں سے سنوں گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا کہ یا رسول اللہ کے نعرے لگایا کریں۔ پہلے 700 سال کسی نے یا رسول اللہ پہ اختلاف نہیں کیا، 700 سال بعد ایک ملا جمع جس نے کہا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ ارے کیا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین اس انتظار میں رہے تھے کہ 700 سال بعد آ کے ایک حضرت ہمارے عقیدہ درست کریں گے؟ نہیں، صحابہ کا عقیدہ صحیح تھا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور انہی کے شاگردوں میں سے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ معرکہ تھا غزوے کے دوران، جب یہ پریشانی بن گئی کہ حلیہ ان کا بھی مسلمانوں جیسا، داڑیاں ان کی بھی مسلمانوں جیسی، اللہ اللہ وہ بھی کر رہے